ہوگی تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا دیٹ یو آر رانگ، لائک تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. ایز وی نو کہ جتنا آپ ایک ڈائمنڈ کو گھسو گے وہ اتنا ہی چمک. السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان کبیر گیلانی. روزمرہ ہم مختلف چیزوں پہ بات کرتے ہیں اور مختلف شخصیات کو آپ کے سامنے لاتے ہیں. تو آج جو ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں، ایک 10th کلاس کی ایک بچی ہے جنہوں نے حال ہی میں ایک بک پبلش کی ہے. حالانکہ کافی سمے کے بعد انہوں نے اس بک کو جو ہے منظر عام پہ لایا ہے. تو کچھ دن پہلے یہ بک جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی رسم رونمائی ہوئی ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذکرہ بخاری جو کہ ہندواڑہ سے تعلق رکھتی ہے. انہوں نے اپنی بک ایکسیپٹنگ دا ڈارکنیس، اس بک کا نام ہے، تقریباً 200 کے قریب پیجز پہ یہ بک مشتمل ہے. اور آج ان کے گھر پہ ہم موجود ہیں. ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کی چھوٹی بہن بھی ہے اور خود جو ہے ذکرہ بخاری ہمارے ساتھ ہے. ان کے ساتھ خاص بات چیت اس پروگرام میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے. ذکرہ، آپ کا خیر مقدم ہے این نیوز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بتائیں یہ بتائیں اپنی بایوگرافی، کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ اور کب سے یہ شوق لگا آپ کو کہ یہ بک میں یہاں پر اپنا جو ہے پبلش کروں؟ So basically my name is Sayyid Zikra Bukhari. I am from Navshara, Srinagar currently, and I read in class 10th. I'm a class 10 student from Four Friends Public School. میں نے اپنی پہلی بک ایکسیپٹنگ دا ڈارکنیس آئی اسٹارٹڈ اٹ وین آئی واز ان مائی کلاس 7th. میں نے اسے لکھنا وہاں سے اسٹارٹ تو کیا تھا، بٹ مجھے بہت پہلے سے پیشن تھا کہ میں بکس لکھنا چاہتی ہوں. ناٹ اباؤٹ بکس، میں شارٹ اسٹوریز لکھتی تھی. آئی پارٹیسپیٹ ان اسٹوری کمپٹیشنز ان مائی اسکول، آل دیٹ. سو اٹ واز اے پیشن ان می کہ آئی وانٹ رائٹ سم تھنگ. آئی اسٹارٹ لائک دا پیشن. کوئی آئیڈیا نہیں تھا میں کیسے لکھوں گی، بٹ ایک پیشن تھا. فرام مائی 5th کلاس یہ بہت ہی تھا کہ میں کچھ لکھنا چاہتی ہوں. 5th کلاس سے میں نے شارٹ اسٹوریز لکھنا اسٹارٹ کی، وہ سب کچھ. بٹ وین آئی واز ان مائی 7th کلاس آئی ریڈ اے ناول، اینڈ اس ناول کے تھرو مجھے ایسا پتہ چلا کہ بک رائٹرس کیسے ایک ناول کو لکھتے ہیں، ہاؤ دے شیپ اٹ، ہاؤ دے اسٹارٹ اٹ. سو آئی تھاٹ آئی ووڈ رائٹ سم تھنگ. آئی جسٹ ڈریگ آؤٹ مائی رف کاپی، اور میں ٹیوشن میں تھی. میں نے جسٹ ایسی اسٹارٹنگ کی، بٹ کوئی آئیڈیا نہیں تھا. آفٹر اے لاٹ آف ٹائم میں نے پھر سے چھوڑ دیا لکھنا. میں نے سوچا کہ شاید لائک نہیں ہے میرے بس کا، یہاں ہی پہ چھوڑ دیا تھا. آفٹر دیٹ وی ور ہیونگ کپ آف ٹی لائک ود مائی فیملی. وہاں پہ مجھے پاپا نے اپنی اسٹوری بتائی، دیئر لائف اسٹوری، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہاں پہ مجھے ایک آئیڈیا ملا، ہاؤ کین آئی اسٹارٹ اٹ. میں نے اگر اسٹاپ کیا ہے، لیٹ می اسٹارٹ اٹ اگین. میں پھر سے آگے جانا چاہتی ہوں، پھر سے میں لکھوں گی کچھ. تو میرے فادر کی اسٹوری سے میں انسپائر ہوتی رہی. دیر واز نو ون بہائنڈ می، میں جس سے مطلب پتہ کروں کہ میں بک کیسے لکھ سکتی ہوں، کیا کر سکتی ہوں. بٹ یا میرے پاپا کی اسٹوریز مجھے بہت موٹیویٹ کرتی تھی. آفٹر دیٹ، آفٹر اے لاٹ آف ٹائم، 7th 8th 9th کلاس، تو میرے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا تھا دو چیزوں کو کیری کرنا، لائک ایک سائڈ سے اسکول اسٹڈیز اینڈ پھر اپنا پیشن بھی تھا. اینڈ دیر ور اے لاٹ آف ورک. اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے کام ہوتے تھے جو کرنے پڑتے تھے. تو یہ بہت ٹائم لگا اسے. اینڈ ایک ناول لکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، آئی کین سے، بیکاز آپ لوگوں کو ایک اسٹوری کو سوچنا پڑتا ہے، اور کوئی ایسا آپ لوگ کو یو ہیو ٹو ڈریگ اٹینشن فرام یور ریڈرس. سو اٹ واز ڈیفیکلٹ جرنی فار می. بہت بار سیلف ڈاؤٹ، لائک دا سیلف ڈاؤٹ، دا اینیمی ان مائی ہیڈ، دیٹ واز لائک آلویز وہ مجھے گرا دیتا تھا. مجھے ہر بار لگتا تھا کہ میں نہیں کر سکتی ہوں. بٹ آفٹر دیٹ وین آئی سے دیٹ میں نہیں کر سکتی ہوں، میں مرر کے سامنے یہ بھی کہتی تھی کہ اگر تم کر سکتی ہو تو کیا ہوگا. تو یہ بتائیں صرف یہی نام کیوں چوز کیا، یہی ٹائٹل آپ نے کیوں چوز کیا، ایکسیپٹنگ دا ڈارکنیس؟ اس کے علاوہ بھی اور سارے آئیڈیاز تھے آپ کے پاس، آپ اس پہ کتاب لکھ سکتی تھی، اسی پہ کیوں کیا؟ جی، مجھے لگتا ہے لائک پیپل تھنک دیٹ ڈارکنیس، دیٹ پین، کرز، یہ سب کچھ ہمارے لیے پرابلم ہے. لائک ان کے لیے ڈارکنیس ایک بہت بڑی ایک اینیمی ہے ان کے لیے ڈارکنیس. بٹ آئی بلیو دیٹ ڈارکنیس از ناٹ اینیمی، اٹس یور ٹیچر. جب تک آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا دیٹ یو آر رانگ، لائک تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. ایز وی نو کہ جتنا آپ ایک ڈائمنڈ کو گھسو گے وہ اتنا ہی چمکے گا. سو ادھر پہ مجھے لگا کہ یہاں پہ ابھی لوگوں میں بہت یہ ہے کہ ڈارکنیس ہماری اینیمی ہے. بٹ آئی بلیو ڈارکنیس از یور ٹیچر.
جو آپ کو سمجھائے گا. جب تک آپ کی لائف میں پین نہیں ہے, اینڈ اف یو آر ہیونگ پین, بیٹریل, ایوری تھنگ ان یور لائف, دین تھنک دیٹ یو آر گوئنگ ٹو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. جب تک مطلب اگر میں اپنی لائف میں کچھ ایسے انسیڈنٹس نہیں دیکھ سکتی تھی, لائک جہاں پہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ پین میرے لیے کرس ہے, آئی کانٹ بیئر اٹ, وہاں پہ بھی مجھے یہ پتہ چلتا تھا کہ یو کین گو فارورڈ. جب تک آپ کے پاس پین نہیں ہے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. لائک دیر آر اپس اینڈ ڈاؤن ان یور لائف, بٹ اف دا لائن از اسٹریٹ دیٹ مین دیر از نو لائف. جی ذکر یہ بتائیں کہ اس کتاب کو لکھنے میں آپ کے پیرنٹس کا کیا رول ہے, اور کس کا زیادہ رول اس میں ہے, اسپیشلی کس کا رول ہے جس نے آپ کی مدد کی ہر طریقے سے, وہ بتائیں. ایز آئی ٹولڈ یو کہ میرے مطلب بک لکھنے کے لیے مجھے کسی کا یہ نہیں سپورٹ نہیں ملا, کوئی انکریجمنٹ یا کوئی مجھے بتائے گا میں یہاں پہ غلط ہوں یہاں پہ صحیح ہوں. سو دیر واز نو ون بہائنڈ می, بٹ میں انسپائر ہوئی اپنے پاپا کی اسٹوری سے. میں اپنے پاپا کی بہت, آئی کین سے میں اپنے پاپا کی فین ہوں, کیونکہ ان کی لائف مجھے بہت کچھ سکھاتی ہے. سو آئی کین گو فارورڈ فار مائی سیلف. جب میں ان کی اسٹوری سنتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لائک آئی ول پراؤڈ آن مائی سیلف دیٹ ہی از مائی فادر. اینڈ آلسو میں نے اپنے پاپا سے بہت انسپائریشن, میں اپنے پاپا سے انسپائر ہوئی ہوں, بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہوں. اینڈ آفٹر دیٹ میں اپنی مما سے بھی بہت انسپائرڈ ہوں. آپ کی مما تو ٹیچر بھی ہے. یا میری مما ٹیچر ہے, بٹ ایک ٹیچر کو میں سائڈ رکھ کے میں مما سے یہ سیکھتی ہوں ہاؤ ٹو بیکم اے فائٹر in the world when everyone is pressing you down, how to be a fighter. And like I believe in one philosophy of my mother, شیر اکیلا میدان میں اترتا ہے. whenever she told me you don't need friends, مجھے فرینڈس کی ضرورت نہیں ہے. میری مما میرے لیے بہت کافی تھی اس سب کے لیے. پہلے پاپا کا بہت سپورٹ تھا, اس کے بعد میری مما کا اس سے بھی زیادہ سپورٹ تھا, بٹ وہ ہم سے زیادہ دور رہتی ہے, ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. میرے زیادہ پاپا کی سپورٹ رہی. اس کے بعد جب میں بک لکھ رہی تھی, مطلب زیادہ سپورٹ تو پاپا ہی کرتے تھے, بٹ دیر واز لائک ایک چھوٹی بچی کیا ہی لکھ سکتی ہے. میں تب 7th میں تھی, تو سب کا تھا کہ ایک 7th کی بچی کیا لکھ سکتی ہے. آفٹر دیٹ میں ایک ٹیچر سے ملی, دیر واز پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹیچر ان مائی اسکول, رحیل نبی. ان سے مجھے یہ موٹیویشن ملا, لائک وہ مجھے اتنا بتاتے کہ آپ کچھ کر سکتے ہو. انہوں نے میری بک نہیں پڑھی تھی, بٹ دے آلویز یوز ٹو ٹیل می یو کین ڈو اینی تھنگ, یو ہیو پاور, یو کین ڈو اٹ. سو وہاں پہ میں اپنی رف کاپی پہ یہ بک لکھتی تھی. ان سے مجھے آئیڈیا ملا, انہوں نے مجھے بولا کہ اس کو لیپ ٹاپ پہ لکھنا اسٹارٹ کر دو. اینڈ میرے ٹیچر, اسکول ٹیچر سے میں موٹیویٹ ہوتی ہوں, لائک وہ بہت ہی انسپائرنگ ہے. فورٹ پرنس پبلک اسکول میں پڑھتی ہوں بچپن سے ابھی تک. میں وہاں سے بھی بہت سارے لیسنس سیکھے ہیں میں نے اپنے اسکول سے, بہت سارے لیسنس. تو میرے پیچھے کوئی ایسا انسپائریشن نہیں ہے جس نے مجھے اس بک میں پوری ہیلپ کی ہوگی. اٹ واز اونلی می. تو اس بک کے اندر خاص کر کیا چیزیں آپ نے لکھی ہے؟ اس میں تو باہر سے ہی دکھ رہا ہے کہ ٹائٹل کے حساب سے ایکسیپٹنگ دا ڈارکنیس, یعنی کہ ڈارکنیس آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. تو خاص کیا چیزیں لکھی ہے جو آپ نے دیکھی, پرکھی اور آئیڈیا میں ہے اور لکھا؟ یس سر, اگر میں آپ کو کچھ ورڈس میں بتاؤں, سو اٹ وڈ بی پیشن, پرزسٹنس اینڈ ایکسیپٹینس آف یور اون فلاز ول لیڈ یو ٹوورڈ سکسیس. تو میری بک جو اٹ فالو اے اسٹوری آف اے بوائے نیمڈ نائل, وہاں پہ آپ اس لڑکے کی جب اسٹوری سنو گے یو ول کیم ٹو نو واٹ پرزسٹینس از. وہ ہر بار ہر ایک چیز میں گرتا ہے. ادھر ہی از ناٹ گڈ ان اسٹڈیز, ہی از ناٹ گڈ ان لو, ان ایوری تھنگ. وہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر آپ کسی سائڈ سے پرفیکٹ نہیں ہو, بٹ دیر از سم ویئر کہ آپ پرفیکٹ نکل سکتے ہو. یو ہیو ٹو بلیو ان یور اون پاورس. وین ورلڈ ٹرائز ٹو بینڈ یو ڈاؤن, so you have to, like, when world turn its back on you, so turn yourself into a storm that they can't ignore you. ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں.